بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانہ خلافت میں کوفہ میں ایک فاسق کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے جنازے اور تدفین میں شریک ہوئے۔ دفن کے بعد اس کی والدہ روتی ہوئی آئی اور اصرار کرنے لگی کہ میرے بیٹے کی صورت دکھائی جائے۔ جب اس کا شور و غل حد سے زیادہ بڑھا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے قبر کھودنے کا حکم دیا۔ جب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ حسن جمال کا پیکر نظر آیا۔ اس کا چہرہ اتنا منور تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیا جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور لوگوں سے اس کے معمولات کے بارے میں دریافت فرمایا۔ کسی نے بھی برائی کے علاوہ کوئی اچھائی نہ بتائی۔ جب رات کو سوئے تو خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ساتھ ہی اس فاسق کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت خوبصورت شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، اس کے دونوں رخساروں کا نور ان آنسوؤں کا ہے۔ جب یہ کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا تو اس کے بعد خشیت الہی سے اتنے آنسو بہاتا کہ اس کے رخسار تر ہو جاتے۔ اسی رونے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اسے مغفرت و بخشش سے بہرامند کیا ہے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ بے شک دنیا نے پیٹھ پھیر لی اور کوچ کی اطلاع دے دی، اور آخرت سامنے آ رہی ہے اور اس نے اطلاع کے لیے جھانکا ہے۔ یہ دنیا آج نیکیاں کمانے کے لیے ہے اور قیامت کل ان کے بدلے کی جگہ ہوگی۔ سن لو، تم آرزوؤں اور ارمانوں میں گرے ہوئے ہو۔ جو شخص خواہشوں اور تمناؤں میں ڈوب گیا وہ خسارے میں رہا۔ سن لو، اللہ کی رضا کے لیے رغبت کے ساتھ عمل کرو، جس طرح کہ تم اللہ کے لیے ڈر کے ساتھ عمل کرتے ہو۔ سن لو، میں نے جنت جیسی کوئی جگہ نہیں دیکھی کہ اس کا طلبگار اس لیے رہا ہوں، کہ جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کو اس سے بھاگنا چاہیے تھا وہ سو رہا ہے۔ سن لو، جس آدمی کو حق نے نفع نہیں دیا اسے باطل ضرور نقصان دے گا، اور جس نے ہدایت سے درستگی حاصل نہیں کی اس پر گمراہی ضرور غالب آئے گی۔ سن لو، تم کو کوچ کرنے کا حکم مل چکا ہے اور توشہ آخرت کے لیے تم کو لائحہ عمل بتا دیا گیا ہے۔ اے لوگو، سن لو، دنیا ایک موجودہ سامان ہے جسے برا اور بھلا سبھی کھاتا ہے، اور آخرت ایک سچا وعدہ ہے جس میں بڑی قدرت رکھنے والا بادشاہ حکمرانی کرے گا۔ سن لو، شیطان تم کو فکر سے ڈراتا ہے اور کھلے گناہوں کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی طرف سے بخشش اور فضیلت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا اور جاننے والا ہے۔